نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بھونکنے والا ہے تو اس کا سر اڑا دینا، بس یہی اسلام کی جو ہے نا وہ تعلیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم سامعین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں 2 ہجری کے واقعات تفصیلاً عرض کیے آپ کے سامنے۔ آج 3 ہجری کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ذکر کرنا مقصود ہے۔ وہ ہے ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف، اس کا قتل۔ کعب بن اشرف یہ اسلام اور بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر بہت بڑا ہوا تھا، اور ان کو کوئی پریشانی آتی تو انتہائی خوش ہوتا، اور یہ وہ بدبخت تھا جو سر عام مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکساتا تھا۔ اور اس کے قتل کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث میں بخاری شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ صحابہ بیان کرتے ہیں۔ جب بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس کو یہ فتح بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے تو جب اللہ کے نبی نے خبر مدینہ کی طرف بھیجی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تھا کہ مدینہ کے اندر اعلان کرو اور جا کے وہاں لوگوں کو بتائیے کہ اللہ نے بدر کے اندر ہمیں فتح دی ہے، تو یہ پوچھنے لگا، کعب کہنے لگا کہ کیا ایسا ہوا ہے؟ تو نے کہا ایسا ہوا ہے۔ اور جب پتہ چلا کہ بڑے بڑے سردار جو ہیں امیہ بن خلف اور ابو جہل اور عتبہ، ایسے بڑے بڑے سردار بھی قتل ہو گئے، تو کہنے لگا کہ یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ تھے، اگر یہ موجود نہیں رہے دنیا کے اندر تو اب تو زمین کا جو شکم ہے یہ اس کی پشت سے زیادہ بہتر ہے، یعنی میرے لیے مر جانا ہی بہتر ہے، اب زندگی میں کیا مزہ۔ اور یہی بس نہیں کی اس نے، اس کے بعد یہ وہاں پہ مدینہ کے اندر اور دوسرے یہودیوں کو بھی اکسا رہا تھا، اور اس نے مالدار بہت تھا، سرمایہ دار شخص تھا، قبیلہ طے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، باپ اس کا قبیلہ طے کے تھا، اور ماں جو تھی وہ مشہور یہودی قبیلہ جو تھا بنو نذیر اس کی تھی۔ اس کا اپنا بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہیں جہاں آبادی تھی بنو نذیر کی، وہیں اس کی جو ہے وہ بیک سائڈ پہ اس کا اپنا ایک مضبوط قلعہ تھا، وہاں رہائش تھی اس کی۔ تو لوگوں کو بھی اکسا رہا تھا، اور شاعر بھی تھا، بڑا اشعار مسلمانوں کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ یہی بس نہیں کی، پھر اس نے سفر کیا، مکہ پہنچ گیا، ان کے پاس مشرکین کے پاس گیا، اور وہاں جا کے بھی مشرکین کو اکسایا اور بھڑکایا، اور اشعار پڑھے، جو سردار مارے گئے تھے ان کی شان کے اندر، ان کی مدح میں اشعار بھی پڑھے، اور لوگوں کو اکسایا بھی، ان کو غیرت دلائی کہ تم کیسے ہو کہ اپنے سرداروں کے مرنے پہ ایسے خاموش بیٹھ گئے۔ انہیں جنگ پہ اکسایا اس نے وہاں پہ جا، اور وہاں جب لوگوں کو اس نے ذہنی طور پہ تیار کیا اور پھر واپس مدینہ آ گیا، یہاں آ کے مزید اس کی خباثت ختم نہیں ہوئی، اور بالخصوص اس نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانوں کی عورتیں، ان کی شان کے اندر گستاخیاں اور واہیات اشعار جو ہیں وہ اس نے پڑھے۔ یہ ساری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی علم میں تھی، اور بتایا گیا، ساری اطلاعات دی گئی کہ یوں یہ شخص ایسا کرتا پھر رہا ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کعب بن اشرف سے نبٹ لے؟ تو صحابہ تو اللہ کے نبی کی صرف اشارے کے منتظر ہوا کرتے تھے، ہر ایک تیار، اور بالخصوص ان میں سب سے پہلے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے فوراً لبیک کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اس کام کے لیے، آپ حکم فرمائیے۔ تو محمد بن مسلمہ، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی اپنے نام پیش کیے۔ خیر بہت تفاصیل آتی ہیں، ان کا مجموعہ ساری روایات کا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت بنی اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس جماعت کا سپہ سالار، امیر بنایا گیا، اور ساتھ میں دوسرے جو قابل ذکر صاحب 5 صحابہ تھے، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، اور ایک حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ابو نائلہ جن کا نام سلکان تھا، ابو نائلہ ان کی کنیت تھی، یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں بھی حاضر ہوں۔ تو ان 5 افراد کا ایک جماعت بن گئی۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر یہی سوال جواب ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، میری بھی یہ چاہت ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ مسلمان ویسے بھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دے دیجئے، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اجازت ہے، تم کہہ سکتے ہو۔ یعنی کیا مطلب، کیا اجازت لی کہ میں کوئی خلاف واقع بات کر لوں، کوئی خلاف واقعہ بات کر لوں؟ تو اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ تم کر سکتے ہو۔ تو یہ اس کے پاس چلے گئے، کعب بن اشرف کے پاس، اور جا کے اس کو کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ تم جانتے ہی ہو کہ ہم بڑی مشقت میں پڑ گئے ہیں، اور ساتھ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا کہ اس شخص نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے کہ صدقہ طلب کرتے ہیں، تو اب ہمارے پاس تو ایسا نہیں، ہم بڑی مشقت میں آ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں 1 یا 2 وسق جو ہے غلہ وہ دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ آگے رہن میں بھی کچھ دو گے، کچھ رکھو میرے پاس۔ کیا رکھواؤ گے؟ کہنے لگا اپنی عورتیں میرے پاس رکھوا دو۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو تم تو بہت ہی خوبصورت شخص ہو، ہم کیسے ایک خوبصورت شخص کے پاس اپنی عورتیں رہن رکھ دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا اچھا ایسا کرو، اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھ دو۔ تو یہ فرمانے لگے کہ دیکھو کل کو یہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے یہ گالی بن جائے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے چند وسط کے خاطر جو ہے غلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ رہن رکھا تھا، ایسا نہ کرو۔ اور پھر خود ہی فرمانے لگے کہ ایسا کرو کہ ہتھیار لے لو ہم سے، کچھ ہتھیار ہیں وہ ہم تمہارے پاس رہن رکھ دیتے ہیں، اور ہتھیار تو بڑے وفادار ہوتے ہیں، بڑی وفا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس نے اس کو قبول کیا، کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، تم اپنے ہتھیار پھر میرے پاس رکھ دو۔ اتنی بات ہوئی اور یہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر انہوں نے دوسرے جو ساتھی تھے، جو اس کے رضائی بھائی بھی تھے، ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے کہا کہ اب تم جاؤ۔ وہ بھی چلے گئے، اور جا کے کم و بیش اسی طرح کی ساری گفتگو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوئی۔ اور پھر یہ کہنے لگے کہ اچھا، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اچھا ایسا ہے کہ جیسے ہمارے خیالات ہیں نا، ایسے ہی میرے ساتھ چند اور لوگ بھی ہیں جن کے ایسے ہی خیالات ہیں۔ ہم تو اب تنگ آ چکے ہیں لیکن ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے بھی آگے سے اس طرح کی باتیں مزید بڑھا چڑھا کے کی، اس نے بھی کہ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا، اور یہ تو آگے اور بہت آگے جائے گا، اس طرح کے نعوذ باللہ کچھ سخت الفاظ بھی کہے۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ ایسا چند اور افراد بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ان پہ بھی احسان کر دو، تم ان کے کچھ بیچ دو، ان کو کچھ دے دو۔ تو میں کیا چند اشخاص لے آؤں ساتھ اپنے، کچھ رفقا میرے ہیں میرے ساتھ آ جائیں؟ تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تم ان کو لے آؤ، میں دوں گا۔ ان دونوں حضرات کی گفتگو ہوئی، اور پھر یہ واپس، اور پھر جیسا ان کا آپس کے اندر جو پلاننگ ہوئی اس کے مطابق رات کے وقت یہ تشریف لے گئے 5 اشخاص۔ جا کے جب اس کے قلعے کے اندر گئے اور آواز دی، تو ابھی کعب بن اشرف کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی،
تو یہ کہنے لگا کہ نیچے کوئی آیا ہے مجھے بلانے. تو بیوی کہنے لگی کہ دیکھو مجھے ابھی یہ تو تم تو جنگ کی حالت میں ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو تو اس حالت میں نیچے نہ جاؤ رات کے وقت میں. کہنے لگا نہیں یہ تو ابو نائلہ ہے، ہم نے اکٹھے دودھ پیا ہے. اس طرح کی بات اس نے کی. کہنے کہ میں اس سے تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چاہے وہ نیزوں کے اندر بھی کوئی بلائے ہمارے جیسے شخص کو تو اسے تو جانا چاہیے. تو یہ پھر وہ کہنے لگی آگے کہ مجھے اس میں سے خون، اس آواز میں سے خون کی بو آ رہی ہے، نہ جاؤ. خیر اس نے اس کی بات کو توجہ نہیں دی اور آ گیا، نیچے آیا. تو آگے وہ یہ سارے حضرات سامنے تھے. اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ابو نائلہ ان دونوں شخص میں سے کسی ایک کے یا دونوں کی طرف سے آتا ہے. ایک بات شروع کی اور کہنے لگے کہ آج کچھ تھوڑی سی چہل قدمی نہ کی جائے. کہنے لگا ہاں ضرور کرنی چاہیے. کہ تمہاری خوشبو بہت زیادہ، آج تیل کیسا تیل تم نے لگایا اور کیسی خوشبو بالوں کے اندر لگائی ہے کہ ایسی کبھی ہم نے عرب میں اندر ایسی خوشبو سونگھی نہیں ہے. تو کہنے لگا ہاں میرے پاس عرب کی خوبصورت ترین اور بہترین عورت بھی موجود ہے اور میری خوشبو بھی ایسی ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک نے فرمایا کہ اچھا کیا ہم سونگ لیں اس کو؟ غالباً ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں اس کو سونگ لوں تیری خوشبو کو؟ کہا ہاں کیوں نہیں سونگو. تو انہوں نے بالوں کو پکڑا اور سونگا اور بڑی تعریف کی اس کی خوشبو کی کہ کمال خوشبو ہے، ایسی ہم نے عرب میں ایسی سونگھی نہیں ہے کبھی. واقعتاً ایسا ہی ہے کہ ایسی عرب میں نہیں ہے کوئی. تو تھوڑا سا چلے ہیں تو پھر دوبارہ اس نے یاد لی کہ اچھا میں سونگ لوں، ایسی خوشبو تو کبھی سونگھی نہیں ہے. کہنے لگا ضرور سونگ لو. تو پھر سونگھی انہوں نے دوسری مرتبہ اس انداز میں اور بڑی تعریف کی اس کی. تو اب اس کو بھی کعب بن اشرف کو اطمینان ہو گیا، کوئی ایسی جو ہے نا وہ انہونی نہیں ہوگی بات میرے ساتھ. تو بڑے اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے فرمایا ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہ اچھا میں تھوڑی سی خوشبو سونگ نہ لوں، ایسی خوشبو تو کبھی سونگھی نہیں. ہاں کیوں نہیں، اجازت ہے، ٹھیک ہے. تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ پہلے سے پلان طے تھا، کہا کہ جب میں اس کے بال مضبوطی سے پکڑ لوں تو پھر اس پہ حملہ کرنا. تو پر تیسری مرتبہ خوشبو بھی سونگھی اور بالوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اس اللہ کے دشمن کے اوپر حملہ کرو، اس کو مار ڈالو. تو ساتھیوں نے فوراً حملہ کیا، لیکن وہ ایسا اندھیرا تھا کہ وہ حملہ کارگر نہیں ہو. تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور اس کے اوپر صحیح وار نہ لگ سکا، بلکہ اس کے اندر ایک اپنے ہی صحابی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اس میں. تو اتنے میں محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوراً اس پر حملہ کیا. اور بعد میں آتا ہے ابو نائلہ کا خنجر. زیادہ تر میں سیرت نگار اسی طرح کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور اس کو جہنم رسید کیا. اور پھر اس حالت میں پھر فوراً وہاں سے نکلے اور اللہ کے نبی کے پاس. اب جب یہ جماعت روانہ ہونے لگی تھی، اللہ کے نبی نے خود روانہ کیا وہاں سے. آپ خود بقیع تک تشریف لائے تھے صاحب، ان کو دعائیں دی تھیں. 14 ربیع الاول تھا 3 ہجری. تو اللہ کے نبی نے دعائیں دے کے بقیع غرقد سے خود واپس روانہ ہوئے. اور اہل سیرت نے اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ان کو روانہ کرنے کے بعد خود پھر نماز کے اندر اور دعا کے اندر لگ گئے کہ اے اللہ ان کی مدد فرمانا. اللہ کے نبی دعاؤں میں لگے ہوئے تھے. پھر یہ واپس تشریف لائے اور آ کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، مبارک دی. اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سر بھی کاٹ کے لائے تھے اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ کے دشمن کا سر ہے. اللہ کے نبی نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. اور پھر دوسرے صحابی جو تھے وہ حارث جو زخمی تھے وہ نہیں پہنچے تھے، ان کا انتظار کیا. جب وہ آئے تو اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوئے کہ ان کا ایک زخم بڑا گہرا لگا تھا اور خون رک نہیں رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن نکالا اور ان کے زخم کے اوپر لگایا، اور تو وہ بالکل ایسے جیسے زخم تھا ہی نہیں. اللہ پاک نے اسی وقت ان کو جو ہے نا وہ شفا عطا فرما دیا. ٹھیک ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی سیرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان واقعات سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی بہت سارے واقعات اور جو آج آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کسی قسم کا بھی. اور جو سو کالڈ انٹلیکچوئل جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی دلائل آج کل دیے جا رہے ہیں، وہ کوئی دلیل ایسی جو ہے نا وہ ماننے کے لیے نہیں ہے. بس اتنا کافی ہے کہ جو پتہ چلے کہ اگر کوئی ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بھونکنے والا ہے تو اس کا سر اڑا دینا، بس یہی اسلام کی جو ہے نا وہ تعلیم ہے.
اللہ جل شانہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت کی دلیل جو ہے اطاعت ہے، اللہ ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔